اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم حصے غزلیات میں سے آج ہمارا جو موضوع رہے گا وہ حصے غزلیات میں سے مرزا اسداللہ خان صاحب کے بارے میں، آج ہم غالب صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ غالب صاحب جو تھے ان کی تاریخ میں ان کی تاریخ میں جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ کم ہے، چاہے وہ ان کی ادبی زندگی ہو، چاہے انہوں نے جو خدمت اردو ادب کی یا چاہے اس کا دور ہو، یا ان کو کن شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے یہ اسداللہ خان صاحب جو تھے تعریفوں کے لائق ہے، اور انہوں نے اردو ادب کی جتنی بے بہا خدمت کی، جتنی مثال انہوں نے اردو ادب میں قائم کی، وہ کسی اور شعراء حضرات نے نہیں کی۔ شاعروں کی صف میں بھی یہ آگے ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کی ہمہ وقت تہ دل سے انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور ان میں بھی ان کی مثال جو ہے وہ اپنی آپ ہے۔ یہ جو اسداللہ خان صاحب تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز 1797 عیسوی سے شروع کیا اور مکمل 1898 کو ہوئی، 1869 کو ہوئی، کہ انہوں نے اپنی زندگی 1797 سے یعنی کہ شروع کی زندگی کا سفر جو ہے، ان کی زندگی کا سفر وہ یہاں سے اس دور سے شروع ہوتا ہے اور پائے تکمیل کو 1869 میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو غالب صاحب تھے، انہوں نے نہ صرف اردو نثر میں بلکہ اردو نظم میں بھی ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی فیض حاصل کرتی رہی۔ ان کا نام جو تھا وہ مرزا اسداللہ خان تھا، جو غالب تھا وہ ان کا تخلص تھا۔ یہ آگرہ میں پیدا ہوئے، آگرہ میں 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ مرزا کے دادا جو تھے وہ شاہ عالم کے دربار میں ملازم تھے۔ آپ کے والد جو تھے عبداللہ بیگ، پہلے وہ حیدر آباد میں، یعنی کہ انہوں نے پہلے حیدر آباد میں وہ پہلے رہے، تو پھر انور میں انہوں نے یعنی کہ پھر وہ انور چلے گئے، تو وہاں پہ بحثیت انہوں نے ملازمت اختیار کی ایک نوکر کی، اور وہاں پر ان کے دادا جو تھے وہ وہاں پر کسی لڑائی میں مارے گئے، مرزا کے دادا جو تھے۔ اور اس وقت جو مرزا تھے، مرزا اسداللہ خان غالب، وہ 5 سال کے تھے۔ جو ان کے والد تھے عبداللہ بیگ، انہوں نے پہلے حیدر آباد میں وہ پہلے تھے فوج میں ملازم، تو اس کے بعد ابھی کہا میں نے کہ انور چلے گئے، تو جب ان کے والد صاحب مارے گئے تو اس وقت مرزا اسداللہ خان صاحب جو تھے وہ صرف 5 برس کے تھے۔ ہاں، والد کے مر جانے کے بعد، یعنی کہ ان کے باپ کی رحلت کے بعد، والد کے انتقال کے بعد، آپ کے چچا جو تھے نصیر اللہ بیگ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی، یعنی کہ انہوں نے ہی آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان کو وہ سونپی گئی۔ تو جو ہی مرزا 9 سال کے ہوئے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور 13 برس کی عمر میں مرزا کی جو شادی تھی وہ نواب الہی خان بخش کی لڑکی سے ہوئی۔ نواب الہی خان بخش جو تھے ان کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور
اس وقت دہلی میں تھا، اس وقت دہلی میں شعر و شاعری، یعنی کہ دہلی میں اس وقت شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ اگرچہ مرزا فارسی میں شعر کہتے تھے، یعنی کہ اگرچہ مرزا غالب صاحب جو تھے وہ فارسی میں شاعری کہتے تھے، شعر کہتے تھے، لیکن ماحول کے اثر سے انہوں نے اردو میں بھی شعر کہنے شروع کیے۔ پہل یہ اسد تخلص کرتے تھے، اختیار کرتے تھے، یعنی کہ ان کا جو تخلص تھا پہلے وہ اسد تھا، لیکن پھر انہوں نے کسی شخص کا یہ شعر سنا، تو انہوں نے ایک شعر سنا کسی شخص سے، تو وہ شعر یہ تھا کہ اسد تم نے غزل اچھی سنائی، اسد تم نے غزل اچھی سنائی، ارے او شعر رحمت ہو خدا کی۔ جو ہی انہوں نے یہ شعر سنا تو انہوں نے اس تخلص سے ان کو، یعنی کہ غالب کو جو ان کا تخلص تھا، انہیں اس تخلص سے نفرت ہو گئی، اور غالب تخلص ان کا جو پہلے اسد تخلص تھا تو ان کو اس شعر سے پھر نفرت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ پہلے اسد تھا اور اب انہوں نے اس کے بعد یہ شعر سننے کے بعد انہوں نے غالب اپنا تخلص اختیار کیا۔ یہ غالب صاحب جو تھے وہ نہایت ملنسار اور خلیق انسان تھے، مذہبی تعصبات سے بالا تر تھے۔ آپ کے جو شاگرد تھے اور دوست جو تھے وہ ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ منشی جو تھے، منشی ہرگوپال تفتہ جو تھے وہ آپ کے خاص شاگرد تھے۔ مرزا کی جو شاعری کا مرتبہ ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ ایک وسیع النظر اور کثیر المعلومات شاعر تھے۔ آپ کی شاعری جو ہے اس کے 3 دور ہیں۔ جو اس کا پہلا دور ہے وہ فارسی کا دور تھا، یعنی کہ اس دور میں فارسی کا رنگ زیادہ تھا، الفاظ پر قدرت بڑھ گئی تھی۔ اور اس کا جو شاعری کا دوسرا دور ہے اس دور میں زبان جو تھی بالکل صاف، اس میں بھی الفاظ پر قدرت حاصل ہو گئی۔ اور تیسرا دور جو تھا وہ ارتقائی دور تھا، اس دور نے آپ کو بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ یعنی کہ غالب صاحب جو تھے بہت بڑے فلسفی شاعر تھے۔ غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔